بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شمر بن ذی-الجویس نے 3 دن تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا اور بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لائے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں بھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا تمہاری جنگ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو؟ یزیدی لوگوں نے کہا اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر قدم کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا ایسی تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی حرملہ تیر چلا، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، حرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کی بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمہ کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا یا حسین میرے علی اصغر نے پانی پیا؟ بی بی زینب کے الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازوؤں سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا تو بی بی زینب کہنے لگی
اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، بی بی زینب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر اس کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا گیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگی۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیمے جلائے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، کوئی سر باقی رہ تو نہیں گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا، وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا، اب کس کا سر بچا ہے؟ اس نے کہا، حضرت امام حسین کا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا؟ شمر نے اپنی فوج کو حکم دیا، زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے؟ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔